تیاری دوسرا مرحلہ ہے. فکر ہوگی تو تیاری ہوگی، فکر نہیں ہوگی تو تیاری نہیں ہوگی. یہ چیز 3 مراحل سے مکمل ہوتی ہے: فکر، تیاری اور نتیجہ. آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نے اپنے بیٹے کو غربت کے باوجود پڑھایا ہو، لکھایا ہو، قرض لے لے کر اس کی تمام جائز ضروریات پوری کی ہوں، اس کی بکس، اس کی فیس، اس کا جیب خرچ، اس کی ٹیوشن، تمام اخراجات اس نے برداشت کیے. پھر اس نے دیکھا کہ پرسوں امتحان ہیں، بچہ کرکٹ کھیل رہا ہے، کیرم بورڈ بیٹھا کھیل رہا ہے، لوڈو کھیل رہا ہے، ٹی وی میں مصروف ہے، دوستوں میں گپ شپیوں میں مصروف ہے. باپ بڑی شفقت سے، محبت سے، درد سے اسے کہتا ہے، بیٹا پرسوں تیرے امتحان ہیں، میری سال بھر کی جمع پونجی تیرے اوپر صرف ہوئی ہے، میرے اوپر تیری تعلیم کا قرض بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تو اپنا بھی، اپنے باپ کا بھی، اپنے خاندان کا بھی نام روشن کرے. لیکن پرسوں امتحان ہے اور تجھے کوئی فکر ہی نہیں، تو کھیل رہا ہے تو امتحان کیسے دے گا؟ پھر امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ باپ اپنی اولاد سے اتنا محبت نہیں کرتا ہوگا جتنا محبت اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے کرتا ہے. اسی شفقت سے، اسی پیار سے، اسی محبت سے ایک ایسے شخص کو جس کا اخروی امتحان اس کے سر پر ہے اور وہ کھیل کود میں مصروف ہے، رب العالمین اسے بھی دعوت فکر دیتا ہے، اسی محبت کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ. اور صحابہ کرام میں یہ فکر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، جہاد کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود، پیشانیوں پر محراب پڑھنے کے باوجود، گاہے بگاہے اللہ کے رسول سے پوچھتے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور جنت میں چلا جاؤں. اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، نمازیں اللہ کے رسول کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہیں، روزے آپ رکھتے ہیں، جہاد آپ کرتے ہیں، صدقات خیرات آپ دیتے ہیں، کیا یہ عمل جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں؟ یہ عمل کرنے کے باوجود اللہ کے رسول سے سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں، اور اتنے پریشان حالت میں اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھتے ہیں، یا معاذ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کیسا حلیہ ہو گیا تمہارا؟ وہ تمہاری صحت، وہ جوانی، وہ چہرے کی رونقیں، یہ کیسے ماند پڑ گئی؟ فرماتے اللہ کے رسول، ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی فکر ہے جو اندر ہی اندر گھن کی طرح، جیسے دانے کو اندر سے گھن لگتا ہے، اوپر سے صحیح رہتا ہے اور اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. ایک فکر ہے، ایک روگ ہے جو اندر ہی اندر مجھے کھائے چلا جا رہا ہے، اور اس نے اندر سے ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، ہی اسکمتنی و امرضتنی و اسغرنتنی، کہ جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا اور بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیا. اللہ کے رسول، یہ جو غم ہے نا، فکر جو انسان کو لگتی ہے، کہا جاتا ہے کہ الہم نصف الحرم، کہ یہ جو غم ہے یہ بھی آدھا بڑھاپا ہوتا ہے. آدمی کو جوانی میں اگر غم لگ جائیں، فکرات لگ جائیں تو منہ سفید ہو جاتے ہیں، بہت جلد بڑھاپا آتا ہے. صحابہ کرام نے حیران ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ کی عمر مبارک تو ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے منہ سفید ہونے لگے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہم، تو قرآن مجید پڑھتے ہیں تو گردنیں موٹی ہوتی ہیں اور توندیں باہر آ جاتی ہیں، اللہ کا رسول قرآن پڑھتا ہے تو بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ فکر ہے، وہ قرآن کا فہم ہے، وہ قرآن کی سمجھ ہے، وہ درد ہے، جو قرآن مجید جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اس مقصد کو سمجھ کر اللہ کا رسول قرآن کو پڑھتا ہے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ آج وہی حالت حضرت معاذ کی، اللہ کے رسول وہ غم مجھے اندر ہی اندر کھائے چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ نے پوچھا آخر وہ کیا غم ہے؟ فرمایا غم یہ ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ فکر یہ ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور اللہ مجھے جنت دے دے۔ جنت کے ایسے حریص صحابہ کرام سے بڑھ کر کائنات میں کسی نے نہیں دیکھی۔ بڑی طلب، بڑی فکر۔ آپ حیران ہوں گے، ہم اگر 2-4 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دفن کیا تو بڑی طویل دعا اللہ کے رسول نے اس کی قبر پر کی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی قبر پر اتنا طویل، اتنا لمبا عرصہ ٹھہر کر اتنی طویل دعا آپ نے کبھی نہیں کی، اور سعد کی قبر پر، جبکہ سعد کی اللہ کے رسول نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا جس وقت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح اس کے جسم سے پرواز کر کے گئی، تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا۔ پھر فرمایا جب فرشتے سعد کی روح کو نکال کر لے جانے لگے، فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے کہ اس کی روح کو اوپر آنے میں لمحے بھر کی بھی تاخیر نہ ہو۔ سارے دروازے، حالانکہ فرشتے تو کسی ایک ہی دروازے سے لے جاتے، لیکن یہ کسی کا احترام، اس کا مقام اور اس کی عظمت ہوتی ہے کہ آپ کسی مہمان کو جب وہ دستک دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کون؟ وہ کہتا ہے فلاں، آپ کہتے ہیں بھائی آپ کے لیے تو گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، آپ کو دستک دینے کی کیا ضرورت ہے۔ فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہد لہ 70,000 من الملائکۃ، 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے بھیجے۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے اگر کسی مسلمان کے جنازے میں 40 آدمی، بعض روایتوں میں 70 آدمی، بعض روایتوں میں 100 آدمی بھی جمع ہو جائیں اور اخلاص کے ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور وہ سارے اہل توحید ہوں تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ جس کے جنازے میں 70,000 فرشتہ آیا، امامت اللہ کا رسول کر رہا ہے، 70,000 فرشتہ آیا، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لہیم، بڑے شہیم، جیسے ہمارے ہاں پہلوان ہوتے ہیں گوشت پوشت والے، بڑے کافی جثے والے تھے۔ اب صحابہ کرام جب جنازہ اٹھانے لگے تو ایک انسانی فطرت ہے، آپ 2.5 من کی بوری کو جب اٹھائیں گے تو جسم کا انداز اور قوت کچھ اس طرح لگائیں گے، اور اگر آپ 1 گلاس پانی کا اٹھائیں گے تو آپ کے جسم کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جو 2.5 من کی بوری اٹھاتے وقت ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد کو جب اٹھانے لگے تو صحابہ نے اس قوت سے زور لگایا کہ چونکہ حضرت سعد کافی لحیم شہیم ہیں تو کافی قوت سے اٹھانا پڑے گا، لیکن فرماتے ہیں جب نے حضرت سعد کی چارپائی کو اٹھا کر کندھے پہ رکھا، ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہم نے خالی چارپائی کو کندھے پر رکھ لیا، اس میں وزن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں گیا؟ سعد کا وزن کہاں گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، بظاہر تم نے کندھا دے رکھا ہے، حقیقتاً فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، تمہارے کندھوں پر اس کا بوجھ ہی نہیں۔ اب یہ ساری فضیلتیں حضرت سعد کی صحابہ کرام کے سامنے ہیں۔
آپ پوچھتے ہیں کہ جب اتنی فضیلت ہے تو اس کی قبر پر اتنی